بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دتا رام ایک موسیقار جو کہ بھارتی فلمی موسیقی میں کافی جانے پہچانے جاتے تھے میں نے اس لیے کہا کہ آج کی نسل یا مجھ سے تھوڑے سے بڑے یا مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ان کے شاید نام سے تو واقف ہوں گے، لیکن ان کے کام سے اتنے واقف نہیں ہیں۔ یہ بھی ان بدقسمت لوگوں میں شامل تھے جن کو نہ تو دوستیاں بنانی آتی تھیں، نہ گروہی سیاست فلمی دنیا میں یا کسی اور جگہ پر دوستوں کی محفل میں ہوتی ہے، رشتہ داروں میں، لیکن سیدھا سادہ آدمی جو منافقت نہ کرے وہ کامیاب شاید نہیں ہو سکتا۔ 1929 میں پیدا ہوئے ایک بہت غریب گھرانے میں، جہاں دن کو ہوتا تھا تو رات کو لالے پڑے ہوتے تھے کہ شاید آج پھر بھوکا نہ سونا پڑے۔ ممبئی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے 1929 میں 1929 میں۔ باپ تو بہت زیادہ غریب تھا، لیکن ماں کو تھوڑی بہت روزی مل جاتی تھی کیونکہ وہ ڈھولک بجا کر شادی بیاہوں میں تھوڑے بہت پیسے بنا لیتی تھی۔ تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکے تھے، اور ماں کا یہ احسان وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے کہ میری ماں نے مجھے طبلہ اور ڈھولک سکھا دی، جس کی وجہ سے میں بے ہنر سا آدمی، بے تعلیمہ آدمی کچھ نہ کچھ کما لیتا ہوں۔ میری ہر سانس نے، ہر سوچ نے چاہا ہے تمہیں، تصویر لے کر کیا کرو گے تم میری تصویر لے کر۔ فلمی دنیا میں داخل ہوئے تو گیت کے درمیان جو سازندوں میں ڈھولک بجائی جاتی ہے تو یہ عموماً طبلہ بجاتے تھے یا ڈھولکی بجاتے تھے، لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش وہ بھی موسیقار بن سکیں۔ شنکر جے کشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک ایسا استادی شاگردی کا رشتہ جس میں کچھ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ ہمارے شاگرد ہیں اور ہم آپ کے استاد۔ شنکر جے کشن کے آس پاس رہتے تھے، موسیقی کی باریکیاں ان سے جان لیتے تھے، اور پھر ایک دن ان کو ایک فلم میں موسیقی مل گئی، لیکن ان کی اپنی زندگی ہمیشہ دشواریوں کا شکار رہی۔ وہ غلام محمد، رام لال، ان دونوں کی طرح وہ بھی اپنی پہچان کے لیے ساری زندگی بھٹکتے رہے۔ میرے خیال میں 17 فلموں کی موسیقی دی یا 18 فلمیں تھیں ان کے سارے کیریئر میں، جو 30-35 سال پر محیط ہے۔ صرف 17-18 فلمیں ہیں، اس میں بھی بہت ساری فلمیں بی گریڈ ہیں جس کے نغمے اتنی جگہ نہیں بنا سکے، لیکن کچھ نغموں کی موسیقی واقعی بہت شاندار ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ موسیقار بھی جگہ نہیں بنا سکا۔ کمال ہے۔ سچ بتا تو مجھ پہ فدا کیوں ہوا اور کیسے ہوا، مار گئی میرے دل میری جان، جملے یہی ہے سما، اشکوں نے جو پایا ہے جہاں بسنا نہیں ممکن وہاں۔ ہمیشہ اپنے حالات سے لڑتے رہے اور غربت دور کرنے کے لیے ان کا جو زیادہ تر مقصد ہوتا تھا کہ دن کو کھا لیا ہے تو اب شام کا کیا ہوگا، شام کو کھایا ہے تو کل کیا کریں گے، یہی ان کی زندگی کی سوچ رہی۔ اور اسی دوران یہ سازندوں میں بیٹھ کر ساز بھی بجا لیتے تھے۔ ان کے دوست ان پر ہنستے تھے کہ یار دتا تم موسیقار بن گئے ہو،
سزندوں میں بیٹھ کر تم کیوں ساز بجاتے ہو؟ یہ تو یوں ہوا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرے. نہ میں کوئی ہنر جانتا ہوں، نہ میرے پاس تعلیم ہے، میں کیا کروں گا؟ مجھے فلمیں تو کتنے کتنے عرصہ نہیں ملتی، اور ان پہ جو پیسے ملتے ہیں ان سے تو گزارا نہیں ہوتا. اور پھر یوں ہوا کہ بیماری لگ گئی، ان کے پتے میں پتھری ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. ایک دو ادھر ہاتھ پاؤں مارے، یہ ادھار مانگنے بھی جاتے تھے دوستوں سے، لیکن ان سے گپ شپ بھی کر لیتے تھے، لیکن مانگ نہیں سکتے تھے. خوددار آدمی تھے، لہٰذا ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی، اور پھر جون 2007 میں انتقال کر گئے. کبھی کبھی ان کی موسیقی میں کوئی تیار کیا ہوا گیت ہم سن بھی لیں تو ساری داد گلوکار کو ملتی ہے، موسیقار کو نہیں ملتی. یہی موسیقار کی بدقسمتی ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.